پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ، اس میں آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی، اور ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کا ایک مختصر تعارف ہے، وہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے۔ پہلے آپ کو وہ دکھائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے، اور ان سے آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو بھی دکھائی گی۔ ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ تھی ہمارے معزز مہمان کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں، اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ پہلے معزز مہمان کو السلام علیکم اور خوش آمدید پروگرام۔ ویسے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، اور مختلف امراض کے حوالے سے جو آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے پچھلے پروگرامز میں، بے اولادی اور دیگر مسائل کے حوالے سے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات جو موصول ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں آج میں رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، جس میں یرقان کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، اور اس سے ملتے جلتے جو دیگر جگر کے امراض ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم چاہیں گے، کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں، تو میں نے آج اس کا مجموعہ جو نکالا ہے وہ جگر کے امراض کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع چونکہ جگر ہے، اور جگر جو ہے وہ ہمارے جسم کا بہت اہم حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے یہ سمجھے کہ پورے نظام سے ہے۔ جگر خون بناتا ہے، فریش خون بناتا ہے، اور وہ تازہ خون جو ہے جب جگر سے سروائیو ہو کر پوری باڈی میں سروائیو ہوتا ہے تو ایک توانائی کا حصہ بنتا ہے، وہ تازہ خون۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر جگر ٹھیک نہیں ہے تو فاسد خون پیدا شروع کر دے گا، یعنی مکمل خون جو ہے وہ آپ کے مکمل طاقتور خون جو ہے وہ آپ کے جسم میں نہیں جا رہا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، جگر کی خرابی کی وجوہات جو ہیں وہ ہماری بے اعتدالیاں ہیں، ہماری ایسی غذائیں جس میں چکنائی، چینی اور ثقیل اشیاء، مرچ، مسالے، اچار، چٹنی، بہت زیادہ گوشت کا استعمال، انڈوں کا استعمال، اور اسی طریقے سے گندے پھل اور پانی، غلیظ پانی کا استعمال جو ہے وہ ہمارے جگر کے نظام کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جگر ہمارا
ایک امیون سسٹم کا پاور ہاؤس ہے بالکل ٹھیک ہے. جو جیسے ہی امیونٹی کا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جگر جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے اندر تعطل پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتا ہے، یا یرقان جسے جوائنٹس کہتے ہیں جی وہ کیفی ہو جاتا ہے، جسے پیلیا بھی کہتے ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے. حرف عام میں اس کو پیلیا کہا جاتا ہے. جی ہاں. اب ان کی جو ہے یہ امراض جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اثرات باڈی میں ہوتے کیا ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کہ نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، جسم کی جو ہے کالا یرقان بھی کہتے ہیں ہیپاٹائٹس کو. جی جی تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے حلقے جو ہیں وہ اندر جو سفیدی ہے یہ سیاہی مائل ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. زبان کا رنگ بھی سیاہی مائل ہوتا ہے، بخار، ٹیمپریچر اور جسم کا ٹوٹنا، بد ہضمی کی کیفیت، یا تو منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے یا اندر سے لیسدار مادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے منہ میں، منہ کا کڑوا پن، کسیلا ذائقہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جگر یعنی پیٹ میں پسلیوں میں سائڈ پر یہ درد شروع ہوتا ہے. ٹھیک. اور یوں یہ اس کی علامات ہیں. جی پاخانہ سیاہی مائل ہوتا ہے، اور جب ہم اور پیشاب کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یرقان میں جو پیلیا کہتے ہیں، اس یرقان میں پیشاب کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسم چہرہ رنگ بالکل پلہٹ آ جاتی ہے، آنکھوں کے گرد جو ہے زرد ہو جاتی ہیں آنکھیں. ایسی صورتحال میں فوری طور پر آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. فوری طور پہ چکنائی، چینی، گوشت، انڈے، نہاری، پراٹھے ایسی غذاؤں سے فوری طور پہ اجتناب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور آپ کو دودھ، دہی، پھل، سبزیاں اور ان کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے. موسم تربوز کا ہے، خربوزہ، تربوز یہ خوب استعمال کیجیے، اور پانی کا استعمال زیادہ سے ٹھیک ہے. زیادہ رکھیں. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے پچھلی کئی نشستوں میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کی جو بنیادی وجہ بن رہی ہے وہ پینے کا جو پانی ہے وہ صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. اب ہم جس شہر میں رہتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑا ایک انسانی ایک مسئلہ ہے، بنیادی ضرورت کا، وہ المیہ ہی کہہ لیجیے اس کو، وہ یہ ہے کہ یہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ ایک تو آپ کے پاس بڑی اچھی ایک میں نے دیکھا ہے کہ ایک مشین ہے اوزونائٹ کی، وہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. وہ اکثر میں لے کر آتا ہوں اور میں اویئر کرتا ہوں کہ یہ ایک مشین ہے جو آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں. اگر وہ نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں لے کر آتا ہوں کہ جو صرف ایک دفعہ آپ خرید لیں ہم سے اور اس کو آپ ساری زندگی استعمال کرتے رہیں. 14-15 سال سے تو میں استعمال کر رہا ہوں، بلکہ میں نے بڑے لوگوں کو دی بھی ہے، اور انہوں نے آج تک وہ شکر گزار ہے کہ ایک مشین نے ہمارا ایک پانی جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے، بالکل، اور اس میں سے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کا جسم سے وائرل انفیکشن وغیرہ جو ہے، اسکن انفیکشن وغیرہ وہ ختم کر دیتی ہے. اور پھر پینے کا پانی بھی آپ اس کو بناتے ہیں، گلاس میں ڈال دیں، لیٹر کی بوتل میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور جو یہ واٹر مل رہا ہے باہر سے، جسے ہم اکثر منرل واٹر کہتے ہیں، تو وہ فلٹر واٹر ہوتا ہے. اس کو آپ منرل واٹر بنانے کے لیے اس اوزونائٹ سے اوزونائٹ کر دیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا منرل واٹر تیار ہو جاتا ہے. اینٹی بیکٹیریل ہے، وہ جہاں جہاں جسم میں جائے گا وہ اندر سے صفائی بھی کرے گا، آکسیجن لیول بڑھ جاتا ہے. کرونا میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آکسیجن کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کے آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کا پانی پینے سے بھی بہتر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کمرے میں آن کر لیں تو پورا کمرے کا انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرس جو ہے وہ ہو جاتا ہے، روم بالکل صاف ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے بڑی افادیت ہے. جب میں نیکسٹ لے کر آؤں گا نیکسٹ ریٹنگ میں انشاءاللہ ہم چاہیں گے اس پہ ذرا افادیت بتاؤں گا، کیونکہ اس سے نہانا اور اس سے منہ ہاتھ دھونا بھی، جو اس سے آپ کے رنکلز، پمپلز وغیرہ، چہرے کے ریشز یہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی فرمائیے، گرمیوں کا موسم ہے
اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں شہر کراچی میں، اب یہاں تو 12 مہینے گرمی جو ہے وہ ہوتی ہے. اب اس میں شدت بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب گرمی کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی جی ہاں ہونا جی شروع ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ سوالات بھیجتے ہیں. بالکل. وہ اس میں جو ٹائیفائڈ ہے، ڈائریا، کالرا، اس طرح اور بہت ساری بیماریاں جی کیسے بالکل. بچا اب جائے؟ ٹائیفائڈ کی طرف ہم آ جاتے جی ہیں. جی جی ٹائیفائڈ جو ہے یہ آنتوں میں ایک فنگس ہو جاتا ہے، جی بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے جو ہماری بد پرہیزیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جی اور وہ جب تک نہیں جسم سے خارج ہوتا وہ تو اس وقت تک جو ہے یہ بیکٹیریا کام جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا، بالکل بخار ٹھیک. ہوتا رہے گا. اور بار بار کئی مریضوں نے کہا کہ ہمیں کئی دفعہ مسلسل کئی دفعہ ٹائیفائڈ ہو چکا ہے. اور کیونکہ اس کا مستقل علاج جو ہے وہ نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ سے وہ ٹائیفائڈ جو ہے وہ یہ جو اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، یہ کیا اس کا دیرپا حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بار لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ ہونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ہو گیا، ہم نے ادویات کا پورا استعمال کیا، کورس پورا کیا، لیکن اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ہو گیا. وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ اس کو اینٹی بایوٹک کے ذریعے جو مسئلے کو حل کر لیا جائے. اس میں چاہوں گا تھوڑی سی دیکھیں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ابتدائی سٹیج میں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے باڈی کے لیے تو ٹھیک. فوری طور پہ مرض کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن ان دا لانگ رن وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ آپ کے جسم کے لیے مضر ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے نظام ہضم کو برباد کر دیتا ہے. جی آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کا نظام ہضم خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا تو آپ کا جو ہے امیون سسٹم بھی اسٹرانگ نہیں رہا. بالکل ٹھیک. تو یوں جو ہے وہ اور پھر اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی، جی جس کی وجہ سے ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نیند کی گولیاں استعمال کریں. تو ایک مصنوعی زندگی جو ہے وہ ایک غیر اطمینان بخش زندگی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں نہ نیند آتی، بالکل ٹھیک ہے. نہ آپ کا نظام آپ کا ہضم جو ہے وہ آپ کا، اور نہ ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اطمینان، سکون، طبیعت میں جو فریشنس ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آدمی اب نہ اپنی نیند سوتا ہے نہ اپنی نیند اٹھتا ہے، تو طبیعت میں بوجھ رہتا ہے اور مسلسل اس کے سر میں درد، نقاہت، کمزوری، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور مسائل کئی پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شوگر کی ادویات مسلسل کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ساری زندگی کھاؤ. تو اصل میں جب کوئی معالج یہ ریکمینڈ کر دیتا کہ یہ آپ کو دوا ساری زندگی کھانی ہے تو اصل اس کا وہاں سے آگے اس کا نالج ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس وہ وہی آ کے ختم ہو جاتا ہے. جبکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرض کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے. بالکل ایسا ہی 100%. اور انسان جو ہے مکمل طریقے سے صحت یاب ہو جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ مستقل بیمار رہنے سے میں آپ سے خود جاننا چاہوں گا کیا انسان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ کھو بیٹھتا ہے، متاثر ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہے. میں کچھ انالیسس کر رہا تھا، اس میں نتیجہ یہ میں نے اخذ کیا کہ جو ہمارے لوگ ہیں اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور بنیادی وجہ یہ کہ کوئی نہ کوئی شخص یہاں بڑی تعداد میں ایسا ہے جو اس طرح کی موذی امراض میں مبتلا ہے، شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو کر لے؟ دیکھیں جب مدافعتی نظام آپ کا کمزور ہو جاتا ہے تو قوت فیصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کا اندر جو ہے وہ خوف ہو جاتا پیدا ہوتا ہے مرنے کا. بالکل ٹھیک. کہ میں مر جاؤں گا. جب نظام ہضم میں خراب ہوتی ہے، گیسٹرک ہو جاتی ہے تو وہ گیس بعض اوقات ہارٹ پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور ایسا خفقان کسی کیفیت ہوتی ہے. آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کبھی رونے کو دل چاہتا ہے، کبھی اس کو کچھ چیزیں شکلیں نظر آتی ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو مارنے پہ تل جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے میں کئی مریض ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے روحانی بہت علاج کروایا، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق روحانی سے نہیں، اس کا تعلق جسمانی ہے. کیونکہ میرے پاس روحانی مریض بہت آتے ہیں، روحانی امراض کے مریض بہت آتے ہیں. میں ان کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ بھی آپ کا یہ روحانی معاملہ ہے یا جسمانی ہے یا دونوں معاملات ہیں. بالکل دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں شاید نہ بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ غلبہ جو آپ کا روحانی مسائل کا پیدا ہوتا ہے
تو ایسی صورت میں آپ کا جسمانی معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو تو ہم دونوں کو درست کر دیتے ہیں. ٹھیک. اس میں بعض لوگوں کا کاروبار بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے، ازدواجی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، جی. کاروبار میں وہ خیر و برکت نہیں رہتی، گھر میں سکون نہیں رہتا. بالکل ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب ہوتا ہے تو وہ پھر پریشان کن ہو جاتا ہے. کیوں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو حکمران باقاعدہ ایک انہوں نے میں یہ کہوں گا کہ ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے بجائے کرونا کو ایک حل بتاتے کرونا کا، ایسا حل ہوتا کہ جس سے معاشرے میں لوگوں کے کاروباری مسائل بھی حل ہو جاتے اور کرونا سے بھی بچ جاتے. اور یہ ایک یہی دانش مندی ہوتی ہے. ہم دوسروں جو ہے ان کے زیر نگر ہو گئے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہہ دیتی ہے WHO اس کے مطابق آپ وہ ان کا جو ہے ہمارے ممالک سے کرونا سے نمٹنے کا اور انداز ہے. اور اپنے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو یورپ ہے یا برطانیہ امریکہ ہے ان سے کرونا سے نمٹنے کے اور انداز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں یہ سوال کچھ دیر پہلے بھی میں نے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا یعنی لاک ڈاؤن کر جانا، جب آپ یہ کہیں کہ جناب پوری یہ کراچی 3 کروڑ کی آبادی آپ 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کا لاک ڈاؤن کھلے گا اور آپ پوری 3 کروڑ کی آبادی اپنی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر لیں تو رش تو لگے گا. سر وہ دیکھیں نا، یہ تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جس کا بھی آپ نے وہ کیا کہ سب سے بڑی بات ہے جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے وہ عقل و دانش ہی ہے. وہ نہیں ہے. دیکھو عقل و دانش کے ساتھ ساتھ حب الوطنی ہے. آپ کو قوم سے محبت ہے. آپ منی میکر بنے ہوئے ہیں اوپر بیٹھ کر، بالکل ایسا ہی. یا آپ لوگوں کو ان کے انداز زندگی میں آپ ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں. یہ تو دشواریاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے، مسلط کیے گئے. تو میں یہی کہا لاسٹ ٹائم، بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب جو لفظ آپ نے نابالغ حکمران کہا لفظ، سمجھے نا، واقعی ان کو جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے اس وقت اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غریب تر کر رہے ہیں. اور جب آپ کرونا سے نمٹنا اگر چاہتے ہیں، مخلص ہیں، تو اس معاشرے کو صاف ستھرا کریں، ان گلیوں کو صاف کریں، یہاں پر باقاعدہ بات کرنے کے لیے بھی اصول پیدا کریں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حفظان صحت کے اصول پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کے راستے بنائیں، ان کی معاشی حالت کو بہتر کریں. بالکل ایسا ہی. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعی آپ کرونا کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی و ترویج کے لیے راستے بنا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف نظر یہ آ رہا ہے کہ بھوک، افلاس، بیماریاں، پریشانیاں، یہ ٹینشنز مسلسل لوگوں کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ کیا کرونا کیا شام کو 6 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے اور سارا دن نہیں رہتا؟ آپ وہ نظام پیدا کریں، آپ سمجھے نا، جو جس سے آپ کا جو ہے یہ معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں. اب ٹیکس کا نظام میں کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ جی سزائیں ہوں گی اور جناب ان کو قید کر دیا جائے گا، جیل میں بھیج دیا جائے گا. ایک طرف تو آپ ان کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں، بالکل صحیح. ایک طرف ان کی اپنی زندگی عذاب بنا دی ہے. سمجھے، بھوک افلاس پھیلتا چلا جا رہا ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، لوگ مار دھاڑ میں مبتلا ہو گئے ہیں، آئے دن جو ہے کوئی نہ قتل و غارت گری، لوٹ مار ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے حالات میں آپ ایسے ادارے بھی کام کرنا شروع کر دیں جو عوام کو کہیں کہ لاؤ جی اب پہلے تو آپ کی جان نکالی، اب آپ کی کھال اتارنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ ایک بہت بڑے عذاب کی طرف جا رہا ہے. ایسا ہی ہے، استحصالی نظام، بالکل ایسا ہی. تو اس نظام کو چینج کرنے کے لیے، تبدیلی کرنے کے لیے لوگوں کو آگے باہر آنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ بالکل میں بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تو میرے پاس مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور پریشانی ہے، وہ دوائیں کیسے کھائیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک ثانیہ ہے، کیونکہ اب کراچی میں ایک اور لاک ڈاؤن لگ چکا ہے جی، جو ہمیں عذاب میں مبتلا ہمارے مریضوں کو کر چکا ہے. میں جس جگہ بیٹھتا ہوں وہاں پر اس جگہ پر باہر سے لائٹیں بالکل بند کر دی جاتی ہیں، جبکہ وہاں پہ 4-5 ڈاکٹر حکیم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ پورے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی
मरीज आए कैसे। बिल्कुल सही, वो तो समझेगा शायद बाहर से कोई बंद है ये जगह, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो अब ये मामला जो है बड़े परेशान कुन है। बहरहाल फिर भी हम देखो हम जिंदा हैं अब तक, तुम में गैरत है कि नहीं। वाह। मेरा एक शेर है कि कतरा जी। कतरा आंख में आंसू, तुम में हिम्मत है कि नहीं। वाह। कतरा कतरा आंख में आंख आंसू, में तुम आंसू, में हिम्मत है कि नहीं। हिम्मत है कि नहीं। देखो हम जिंदा हैं अब तक, तुम में गैरत है कि क्या क्या कहने, बहुत बहुत खूब जनाब। ये आज हमारा मौजू है, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, क्योंकि सवालात आपके जो मौसूल हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम प्रोग्राम जो है अपना तरतीब देते हैं। अच्छा, अब लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है, सब्ज़ रंग की पट्टी है जो आपके सामने नीचे दी गई है, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और सवाल कर सकते हैं अपनी बीमारी के हवाले से। ऊपर जो दिए गए नंबर्स हैं ये हकीम साहब के जो ज़ाती नंबर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी के, और साथ साथ उसके ऊपर उनके एड्रेसेस भी चल रहे हैं। कराची के जो क्लिनिक्स हैं उनके एड्रेस हैं, उसके अलावा लाहौर का जो एड्रेस है वो भी इसके सामने आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये तमाम चीज़ें हम चलाने का मकसद यही है ताकि आप जो उनसे रब्ता कर सकें और अपनी बीमारियों के हवाले से उनसे बात कर सकते हैं। मौजूद गुफ्तगू आज था कुछ यरकान के हवाले से बात हो रही थी, हेपेटाइटिस के हवाले से और जिगर के जो अमराज हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा जी, मैं जिगर के हवाले से ज़रूर ज़रूर जिगर के हवाले से जो लोगों को प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस का और पीलिया का, जिसे यरकान कहते हैं, तो यरकान अस्वद कहलाते हैं, जो काला यरकान भी होता है। जी जी। इनके लिए ख़ास तौर पर 2-3 नुस्खे मैं आप बता देता हूँ ताकि जो इब्तदाई स्टेज के मामलात हैं वो आप उससे नबर आज़मा हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके लिए गन्ने का रस इस्तेमाल कीजिए जो आपका यरकान है। ठीक। गन्ने का रस, गाजर का जूस और तरबूज का पानी या तरबूज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। ठीक है। कहवा में काली चाय, कहवा सिर्फ लीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए और उसको यानी 1 कप अगर कहवा है तो उसमें 2 कप पानी मिलाकर उसको इस्तेमाल कीजिए। पानी पीजिए मिलाकर, वो भी पेशाब आवर है। ठीक है। पेशाब जिसका खुलकर आएगा अंदर जिस्म की सफाई होगी। ठीक है। और ये जो है ये अमल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप सुहांजना, ठीक, उसका कहवा बनाइए। सुहांजना के पत्ते लीजिए ताज़ा और उसका कहवा बनाकर उसको इस्तेमाल कीजिए, वो भी हेपेटाइटिस वगैरह के लिए बेहतरीन है। ठीक है। कॉलर्स को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। पहले हमारे कॉलर हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ हमारी शायद जो तक नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से रब्ता नहीं हो सका है। जी अच्छा, कावे के बारे में आप बता रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, मैं ये सुहांजना का पत्तों का कहवा, नीम के पत्ते, ठीक है, इनका कहवा बना के पिए। और ठीक, कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात करिए? नाम बताइए, इलाके का नाम बताइए। कराची से बात कर रही हूँ, गुलबर्ग से। जी जी। मुझे ये मालूम करना था डॉक्टर साहब से कि मेरी भांजी है हाँ, जो कि तकरीबन 25 साल की होंगी। ठीक है। तो उनका ये मसला है, जोड़ों की तकलीफ है, इतनी शदीद तकलीफ है कि उसकी वजह से उनके हाथ पैर मुड़ से जाते हैं ना। अच्छा और स्वेलिंग हो जाती है। बहन, आपकी आवाज़ जो है ना बहुत हमें स्लो आ रही है। थोड़ा सा अगर आप ऊंची आवाज़ में बात करें और शायद अगर टीवी का आवाज़ अगर खुला हुआ है तो उसको बंद कर दें तो बेहतर तौर पे आपकी आवाज़ हम सुन सकेंगे। टेलीफोन के ऊपर ही गुफ्तगू कीजिए। जी मैं ये कह रही थी कि जी। मेरी भांजी है, हाँ। उसकी एज जो है वो 32 होगी और इसका मतलब ये है कि उसको जोड़ों की तकलीफ हो गई है। जोड़ों की तकलीफ हो गई। नहीं होते जोड़ों की, हाथों और पैरों में तकलीफ है उसको, और वो चलने में भी मुश्किल हो रही है, हाथों में से हाथ से काम नहीं कर सकती है, उंगलियां मुड़ रही हैं, तो जोड़ों की बहुत शदीद वाली तकलीफ है। इसके लिए क्या किया जाए? उम्र क्या है आपकी भांजी की? 32 साल बता रही है। 32 साल। ठीक 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 है, अभी जवाब देते हैं। मैं अभी जवाब देता हूँ। ये अक्सर जोड़ों का दर्द जो है ये हमारी थोड़ा ग़िज़ाई बेतदालियों की वजह से भी होता है, जिसमें बड़ा गोश्त, चावल, गोभी, आलू, अरवी वगैरह जो खटाई तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और अमूमन ये भी हो जाता है कि डिलीवरी के बाद कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके जोड़ों का मसाइल पैदा कर देता है। ठीक।
جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی آپ کے جوڑوں کو درد کو جو ہے پیدا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے میرے پاس باقاعدہ طور پہ اس کا بہترین علاج موجود ہے. چونکہ آپ کراچی سے بول رہی ہیں, جی میرے گلبرگ سے مطلب بات کہ کر رہی ہیں. بالکل آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں تو نمبر نوٹ کر کے مجھ سے اپائنٹمنٹ لیجیے اور تشریف لائیے. انشاءاللہ میرے پاس باقاعدہ طور پر اس کا بڑا اچھا سسٹم ہے. ادویات کے ساتھ ساتھ جی ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز اور ایسی مشینیں ہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کو, جوڑوں کو باقاعدہ طور پر ایکٹیو کر دیتی ہیں اور ان کے مسئلے جو جوڑوں میں گیپ آ جاتا ہے یا ان کی مسکولر پرابلم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ودن فیو ڈیز آپ دیکھیے گا بہت اچھے نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ کی کالس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک یہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رکھیں گے ہم. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور آپ کے صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی. آج کا جو موضوع ہے وہ ارکان کے حوالے سے اور جگر کے جو دیگر امراض ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کالر تھی, انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور جس کا بھی آپ نے جواب دیا. اچھا, اس سے ملتے جلتے اور کچھ سوالات ہیں, میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو جائے. جیسے کچھ امراض میں مبتلا خواتین ہیں جو ابھی رشتہ یا ازدواج میں منسلک نہیں ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ جوڑوں کا درد اور دیگر امراض ہیں اس کے لیے کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے, اس کی نشاندہی میں چاہوں گا. نہیں ہاں جی آپ بالکل بہت اچھا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے جو گھریلو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں نسخے اس سے بھی کافی فائدہ ملتا ہے. جی ایک تو ٹھنڈا برف کا پانی اس کا استعمال بند کر دیجیے فوری طور پر, اور بہت زیادہ چلڈ اے سی میں نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. براہ راست جو ہوا لگتی ہے اے سی کی اس سے بھی جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صبح صبح ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے. نیم گرم پانی پئیں, 3-4 گلاس پانی وقفے وقت سے پیتے رہیں اور ایکسرسائز کرتے رہیں. مطلب کہ کرسی کو پکڑ لیجیے اور ٹانگوں کو اوپر سے پیچھے کی طرف لے جائیں. ٹھیک. اور اس طریقے سے 10 یہ سیشن کریں, یعنی 10 دفعہ کرنے کے بعد رک جائیں. جی. اور پھر اس طریقے کیجیے. پھر پنجوں کے بل اٹھیں اور رکیں, کرسی کو پکڑ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی 10 دفعہ کریں پھر رک جائیں, اسی یا بل کیجیے. ٹھیک ہے. اس سے کافی آپ کو فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ ایک نسخہ ناظرین نوٹ کر لیجیے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ابتدائی سٹیج کے ہوتے ہیں یا وقتی طور پر ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نوٹ کیجیے, ہالون, سونٹ, کلونجی, میتھی دانہ اور آپ اجوائن لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ اجوائن جو ہے یہ تمام چیزیں لے کر ہم وزن لیجیے, انہیں باریک کر لیجیے. آدھا چمچہ صبح نہار اور آدھا چمچہ جو ہے وہ شام کو 4-5 بجے. اگر شوگر نہیں ہے تو شہد میں حل کر کے شہد جو ہے وہ نیم گرم پانی میں حل کر لیجیے, اس کے ساتھ کھا لیجیے. ٹھیک. تو یہ وقت, اور جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ بغیر شہد کے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے جوڑوں کا بہت فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے پاس تو جوڑوں کے درد کے مریض ایسے آتے ہیں کہ جو 8-8 10 سال سے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں, جنہیں جب ہم نے ان کو چیک اپ کیا انہیں بتایا کہ جی ہم نے پین کلر بہت کھائیں, اسٹیرائڈز استعمال کیے, اینٹی بایوٹکس استعمال کی, اور اس کا اب وہ اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی, وہ اسٹیرائڈز اثر نہیں کرتی ہماری باڈی پہ, کیونکہ بڑے عرصے تک جب وہ استعمال ہوتا رہتا ہے تو وہ آپ کی اعصابی قوت ختم کر دیتے ہیں, آپ کے جسمانی نظام کو تباہ برباد کر دیتے ہیں, آپ کو جو ہے مختلف مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہو گیا ہے. اور اس کو برسوں کے اسٹیرائڈز اور ان چیزوں کے استعمال کے بعد جو ہے, کیونکہ پھر اور دوسری ادویات جو ہیں اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتی جب آپ اسٹیرائڈز یوز کر لیتے ہیں, عام دوائیں نہیں استعمال. پھر ہم جو طریقہ کار ہے ہم اسٹیرائڈز کے ایفیکٹ باڈی سے نکالتے ہیں ہربل میڈیسن کے ذریعے, اور پھر جا کے پھر وہ دوائیاں ہماری اثر شروع کر دیتی ہیں اس کے جسم پر اور مستقل طریقے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا گھٹنا تبدیل ہوگا یا کولے کی ہڈی چینج ہوگی,
تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس آئیے، ٹھیک۔ اور انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آنے دیں گے۔ بعض حالات میں ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی اب آپ کی ضروری ہے کہ آپ آپریٹ کروا لیں اور ایسا کر لیں، لیکن 80% کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک گجرانوالہ سے کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، فرمائیے کیا پوچھنا شاہ چاہیں جی، گے؟ یہ کہ آج کل جو کرونا ہے اس کے موسم میں کون سی چیز، کون سے کاوے اور کون سی چیز استعمال کرنی چاہیے؟ بہت ان اچھا صاحب سوال، سے یہ میں پوچھنا ہے۔ بہت جی۔ اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے۔ ٹھیک، بہت اچھا ہے، میں ابھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ بتاتے ہیں آپ ابھی کرونا کے حوالے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی تھا، ابھی پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں کہ آپ ایک تو جو کا دلیہ لیجئے۔ جو کا دلیہ بہترین چیز ہے بالکل صحیح۔ جو آپ کو امیون سسٹم آپ کا سٹرونگ کرتی ہے۔ اس جو کے دلیے میں کھجور، انجیر اور بادام ڈالیے تاکہ آپ کا امیونٹی سٹرونگ ہو جائے۔ صبح ناشتے میں کھائیے اور شام کو کھائیے۔ اسی طریقے سے آپ اسی جو کا دلیہ میں یہ آپ یخنی میں، بکرے کے گوشت کی یخنی میں بھی پکا سکتے ہیں۔ پہلے یخنی نکالیے، یخنی نکال کے پھر اس کو پکائیے، جو کا دلیہ بنائیے۔ اس میں آپ تھوڑی ایک چٹکی کلونجی ڈالیے، ایک چٹکی اجوائن ڈالیے اور ایک چٹکی آپ اس میں زیرہ ڈالیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس میں شامل کر کے آپ یہ کھائیے، انشاءاللہ یہ بھی امیونٹی کو سٹرونگ کرتا ہے۔ قہوہ سوہنجنا لیجئے، نیم کے پتے، سوہنجنا اور بیری کے پتے، ٹھیک ہے، ان کا قہوہ بنائیے، یہ پیجئے، یہ ہم وزن ہو۔ سو اسی طرح سونف، پودینہ، الائچی، سوہنجنا اور لونگ، ٹھیک، یہ ڈالیے۔ 3-4 لونگ ہو، سوہنجنا کے پتے 10 گرام ڈالیے، اور اسی طریقے سے یہ تمام متوازن آپ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو 1-2-3 کپ بنائیں۔ صبح، دوپہر، شام اس کا استعمال کیجئے۔ برف والا پانی استعمال چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ کھانسی کی کیفیت اور پھیپھڑوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ایک اور ایکسرسائز میں بتا دیتا جی ہوں جی ضرور ضرور۔ جو کرونا کے لوگوں کریں، ہاں بہترین ایکسرسائز ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں سے تعلق ہوتا ہے، اور ویسے تو کرونا اتنا ہیبت ناک یا خوفناک مرض نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے۔ ایسا ہم نے اپنے محلے میں آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ جو کرونا کے مرض سے مرے ہوں لوگ، یا جسے صورتحال یورپ میں، انڈیا میں ہے کہ روڈ پہ لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ملک پہ بڑی رحمت نازل فرمائی ہے۔ بالکل، آپ ایک ایکسرسائز کیجئے کہ سانس لینے سے لیجئے، بریتھنگ ایکسرسائز ہوتی ہے، ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز ہے۔ آپ سانس کو کھینچے اور کھینچنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھیے۔ سانس مسلسل روکے رکھے، درود شریف ختم ہو جائے تو سانس باہر نکالیے۔ پہلے 10 سے 12 سیکنڈ آپ کا سانس آپ لیجیے، اس کے بعد یہ روزانہ رات کو سوتے وقت کیجیے اور صبح اٹھ کے کیجیے۔ دوپہر میں بھی موقع ہو تو بریتھنگ ایکسرسائز کیجیے۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عسکری واٹر ہے وہ ضرور منگوائیے۔ وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھیپھڑوں کو بھی کھولتا ہے، جی وہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی سٹرونگ کرتا ہے، اور بہت سارے امراض کے لیے 101 امراض کی دوا ہے عسکری واٹر۔ بالکل، ٹیشو میں لگا لیجئے، ٹیشو میں لگا کر آپ یہ جیسے ٹیشو پہ لگا کر جو ہے وہ آپ ماسک کے اندر رکھ لیجئے، جیسے یہ ٹیشو ہے اس میں لگائے، ڈراپس کریں بالکل اور ٹھیک ہے۔ ماسک کے اندر رکھ لیجئے۔ اس کی انہیلنگ سے جو ہے وہ آپ کے پھیپھڑے بھی صاف ہوتے رہیں گے، آپ کا نزلہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا جو ہے گلے کی خراش بھی ختم ہو جائے گی، اور ٹھیک، یہ بہترین علاج ہے عسکری واٹر۔ بالکل، بریتھنگ ایکسرسائز میں یہ رکھیے، میں ایک اور بتاتا ہوں، اس کو بڑھاتے رہیں ٹائمنگ کو۔ آپ نے اگر 10 سیکنڈ کیا ہے پہلی دفعہ میں تو اس کے بعد 13 سیکنڈ ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑھاتے رہیں، ہر 2-3 سیکنڈ بڑھاتے رہیں، اور یہاں تک کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آپ سانس لیجئے، بریتھ کیجئے، آیت الکرسی پڑھیں دل میں، سانس روکے رکھیں، اور اس کے بعد جیسے آیت الکرسی ختم ہوتی ہے سانس کو ناک سے باہر نکالیے، پھر منہ سے لیجئے سانس اور اسی طریقے سے ناک سے نکالیں، پھر ناک سے کھینچے اور منہ سے نکالیے۔ یہ آپ کی بہترین ایکسرسائز ہے جس سے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اندازہ کہ آپ کے پھیپھڑوں میں کتنی طاقت ہے، طاقت کی، اور پھیپھڑے یوں طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ اور ویسے بھی کچھ لوگ جو ہیں، لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صبح اٹھ کر، صبح اور رات سوتے وقت جو ہے
یہ آپ نے ناک پر یہاں انگلی رکھنی ہے اور اس ناک سے سانس کھینچنا ہے بالکل ٹھیک ہے. ایسے. پھر یہ یہاں رکھنا ہے اور دوسرے نتھرے سے آپ نے سانس کو باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ عمل کیجئے, اس سے بھی آپ کے پھیپھڑوں پہ بھی آپ کے اسٹرانگ ہوں گے. اس کے بعد یہ 8-10 دفعہ کرنے کے بعد پھر آپ یہ کیجئے کہ سانس کو کھینچے اور چھوڑیں. یہ پھیپھڑوں کی زبردست ایکسرسائز ہے, بہترین ایکسرسائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ چند منٹ کیجئے, آپ پھر دیکھیے ٹائمر رکھیے اور ہر دفعہ میں ٹائمنگ بڑھاتے چلے جائیں. یہ آپ کے جو دل کے امراض کے لوگ ہیں, پھیپھڑوں کے مریض ہیں, اور آکسیجن ڈیفیشنسی جس کو ہوتی ہے, بالکل صحیح. اس کا بہترین علاج ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اس وقت جیسے بھائی ہمارے گجرانوالہ سے کال کر رہے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کا استعمال ضروری ہے, تو وہ جو کعوے اور جو چیزیں جس کی ابھی آپ نے سوال جس کے بارے میں کیا ہے وہ تو آپ کو بتا دیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ بڑی ضروری ہے. یہ عام حالات کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, شہر کراچی کے اندر دور دور تک درخت اور اس طرح کی چیزیں ہمیں موجود نہیں ہیں, نہ پارکس رہے ہیں نہ کچھ, تو لوگوں کو ویسے ہی سانس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کراچی میں یہ ایک ہونا چاہیے کہ درخت جس طرح تیزی کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں اس میں شدت کاری ہونی چاہیے تاکہ ماحول میں تبدیلی آئے, یہاں کا ٹیمپریچر کم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح یہ اس وقت پورے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران مسلسل کرونا 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 وار سمجھ رہے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کرونا ڈرامہ کم کر دیں اور عوام کے مسائل کو حل کریں, شہر کو صاف کرے, اس کا انوائرمنٹ بہتر کرے. اس کے لیے آپ کو باہر نکلے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی محب وطن ہے, محب قوم ہے, محب اسلام ہے. اس لوگوں کے لیے جان و مال قربان کریں تو پھر باہر آپ سمجھیں گے کہ قوم کے واقعی یہ محب وطن ہے. ورنہ یہ یاد رکھیے یہ زمین ایک طوفان کا شدت سے انتظار کر رہی ہے. یہ بالائی غلاظتیں جو ہیں یہ فنا ہو جائیں گی. یہ جو ہے یہ فرعونیت, یہ نمرودیت, یہ یزیدیت, اس کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے, ایک حسین پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کو بہا کے لے جائے گا اور آپ کے نام و نشان ختم کر دے گا. قوم کو میں بہت اس وقت پریشان قوم کی طرف سے ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بحثیت تحریک خاکسار کے نائب امیر کے, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طوفان بڑا شدید آنے والا ہے. یہ دیکھیں جب تک لیڈرشپ آپ کو قوم کو نہیں سنوارتی, قوم کی بقا اور فلاح کی ضامن نہیں ہوتی تو وہ قاتل کہلاتی ہے. ایسا ہی ظلم کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, کفر کا نظام چل سکتا ہے. یہ مولا علی کا کلام ہے. اس وقت ظلم ہو رہا ہے, بڑا شدید ظلم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کے مالی مسائل کو حل نہیں کر رہے بلکہ ان پر مسلسل ان پہ شکنجے کستے چلے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے قوم پھٹ جائے اور باہر نکل آئے, قتل و غارت کی طرف اتر آئے. دیکھیں جب قوم بھوکی ننگی ہو جاتی ہے تو پھر ایسے حالات میں کسی کی بھی عزت, کسی کی کا جان اور مال محفوظ نہیں رہتا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ خاکسار تحریک ایک ایسا پروگرام لے کر آئی ہے جس کا ماضی شفاف ہے اور مستقبل لوگوں کے لیے بہترین راہیں لے کر آتا ہے. میں لوگوں کو بھی مدعو کرتا ہوں کہ ہم سے رابطہ کریں, اور جو میں نے ابھی کرونا کے حوالے سے بتایا ہے, یہ کرونا کے حوالے سے جو ہے جن لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو وہ عمل کریں, نہیں تو دوبارہ مجھ سے رابطہ کریں. ہماری یہ جتنی ادویات آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ادویات جو ہیں یہ مارکیٹنگ نہیں ہم کرتے, یہ براہ راست ہم کوریئر کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں. آن لائن سروس موجود ہے اور جو لوگ نہیں ہمارے دواخانے میں کلینک میں آ سکتے, دور دراز کے لوگ بھی, ملک سے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور یہ ادویات ان تک پہنچتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ, اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو میرے اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچائیں, شیئر کریں, اس لیے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر یہ آپ کے لیے بہت لوگوں کو بچانا ہے, ہمیں صدقہ جاریہ ہے. خیر الناس من ینفع الناس, اے لوگوں تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا نفع سوچو. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے مربوط اور مضبوط کر دیا ہے, اور جہاں آپ لوگ بکھر جائیں گے وہاں آپ پر
دشمن حاوی ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی جسم نظام کا اندرونی نظام بھی ہے کہ اپنا جسم کا دفاعی نظام بھی مضبوط کرے اور جسم کا جو آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ کرے، اپنے دماغوں کو، ذہنوں کو کھول لیجئے، اور بالکل ٹھیک۔ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات یہ ضرور اس کی طرف آ جائیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کریں، اور پھر جس قدر جلدی ہو سکے اپنی غلطیوں کا آپ جائزہ لیں، بہت اچھی اور بات۔ جہاں تک آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں یاد رکھیے جس قدر انسان کو اپنی جلدی غلطی کا احساس ہوتا ہے اس قدر تلافی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا حساب کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، بہت اچھی اللہ آپ کو اپنی معافیوں میں شامل کر کے آمین۔ آپ کو جزائے خیر بخشے گا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے پروفیسر صاحب، اس سے زیادہ اچھی بات اور ہو نہیں سکتی، اور اس سے اچھا پیغام جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اصلاح کی ضرورت ہے، تجزیے کی ضرورت ہے، بالکل، یہ تزکیہ جسم ہے۔ اللہ کی امانت بے ہے، شک بے شک ہے۔ سمجھے نا، آپ اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کے اس کے ساتھ بہترین سلوک ٹھیک کیجیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ سدا خوش رہیں گے میری باتیں سن کر۔ انشاءاللہ۔ اور سورہ جو ہے یاسین، سورہ رحمان پڑھیں اور بچوں سنائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں ہے، جو کینسر کے مریض ہیں، پیٹائٹس کے مریض ہیں، لا علاج مریض ہیں، بالکل۔ ان لوگوں کو سورہ یاسین ضرور، سورہ رحمان سنائیں جو قاری عبدالباسط کی آواز میں بالکل ٹھیک موجود ہے ہے۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب، اور انشاءاللہ یہ نشست ہماری آگے بھی جاری رہے گی۔ آج بڑی مفید گفتگو ہوئی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور مختلف سماجی مسائل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں پہ، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ کے